ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. ناظرین، آج بات کریں گے کرائم سیریز کی. آج بات کریں گے CCD کے پولیس مقابلوں کی، اور بھی بہت سی باتیں کرنے والے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے مسٹر نسیم قریشی، سینئر کرائم اینالسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشن شپ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. ہم جب بھی دیکھتے ہیں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ US پریزیڈنٹ اپنی ہر ایک نئی اسپیچ میں پاکستان کو سراہتے ہیں، پاکستان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن حال ہی میں مسٹر عاصم منیر فیلڈ مارشل جب USA گئے، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ خطاب کیا، اینڈ دین یورپ میں خطاب کیا. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اپنی لینس میں؟ ہاں بالکل، تم نے درست بولا ہے اشرا، کہ اس وقت پاکستان کی جو اس خطے کی جو فارن افیئرس کی جو بساط تھی بالکل پلٹ گئی ہے. مطلب آج سے کچھ عرصے پہلے تک یہ جو پاکستان سر کی جو جنگ ہوئی، جس میں ہم نے فتح حاصل کی، ہمارے جو ہے نا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی حکمت عملی کے مطابق انہوں نے بڑی زبردست کی. اس کے بعد سے ہماری اگلی جو ان کی سفارتی جو حکمت عملی تھی، اسپیشلی خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل جو امریکہ گئے ہیں، ان کا ایک وزٹ ہوا ہے، اور تقریباً میرے 2 گھنٹے طویل ٹرمپ کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ کے بعد ان کی زیر حکمت عملی USA امریکہ کے ساتھ ریلیشن ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے یقیناً ہیں. تجارتی جو معاہدہ ہے سطح پر وہ بھی عنقریب فائنل آخری سٹیجز پہ ہے، جس میں پاکستان کو بہت زیادہ ہر لحاظ سے بینیفٹ ہوگا. امریکہ کا میڈیا فائنینشیل ٹائمز، بلومبرگ اور فارچیون میں باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اعتراف کیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر حکمت عملی کرپٹو کرنسی، معدنی وسائل اور اسٹریٹجک تعاون کے وعدوں نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچایا. آپ دیکھیں نا، جیسے بھی آپ نے بات کی کہ ہر جگہ پہ ٹرمپ جو ہے نا پاکستان کی بات کرتے نظر آتے ہیں. اب انڈیا دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا ایک چیز دیکھیں. پاکستان نے انڈیا کے چند جہاز میں 6 جو جہاز چند جہاز گرائے، جبکہ پاکستان اس سے زیادہ تباہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ تباہی کر سکتا تھا. تو ٹرمپ کی مداخلت یا ان کے کہنے کے اوپر کہ خطے میں زیادہ بدامنی نہ پھیلے، تو پاکستان نے بات مان لی، اور اس کا جو کریڈٹ بھی ٹرمپ کو دیا، اور نوبل انعام کے لیے تجویز نام کیا. بالکل نام پاکستان تجویز کیا. ادھر سے مودی سرکار نے اس کی تردید کی. مودی سردار کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا جی فوجی اعلیٰ قیادت کے آپسی کوئی اعلیٰ طے پا کر تو جنگ بندی ہوئی ہے. ان میں سے یہ نہیں کیا. دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سمجھنے والی ایسے حالات میں، جس وقت پاکستان گھرا ہوا دشمنوں میں، اور جو سپر پاور ہے اس کے ساتھ اچھے ریلیشن بنانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ان کی جو زرک میں کہوں گا، ہاں، حکمت صدارت عملی یا اسی کا نتیجہ نکلا ہے. ان کی جو 2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی ہے، وہ پیورلی پاکستان امریکہ تعلقات پہ انحصار کرتی تھی، جس میں سب سے بڑی جو چیز تھی تجارتی معاملات، وہ سارے اس میں دیکھے گئے. تو اس میں صرف میں تو یہ واضح طور پہ کہوں گا، اس وقت جو بھی انڈیا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوئے ہیں، اور دن بدن آپ دیکھتے جا رہے ہیں، اور انڈیا کے اوپر سختیاں آتی جا رہی. جو اس نے انڈیا نے رشیا سے آئل لیا 50% اس پہ، تو اس کی وجہ سے. اور دوسری بات، امریکہ اور چائنا کے جو معاملات کشیدگیاں جو ہیں، اس میں پاکستان نے ایک کیا کہتے ہیں درمیان میں، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، سفیر کا کردار ادا کیا ہے، کہ درمیان میں مثالتی فرد کا ایک کردار ادا کیا. اور وہ بھی جو حکمت عملی ہے، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت جلد پاکستان کے جو قرضے وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں ساری چاری، یہ مینج مطلب ان کی ریشو کم ہوتی جائے گی. اس کی کہ ہماری معیشت بہتر ہوگی. ظاہر ہے، اگر آپ سپر پاور کے ساتھ، اس کی طرف سے آپ کو بہت ساری جو چیزیں، جو پابندیاں تھیں بہت ساری، ٹھیک ہے، وہ ختم ہوگی. اور گرے لسٹ سے تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکل آیا، اور دوبارہ ادھر جائے گا بھی نہیں. تو یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہی ہے. اور ہم زبردست. لیٹس سی اور مزید بہتری کیا آتی ہے. پاکستان کی سافٹ امیج تو انٹرنیشنل اسکیل پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابھر کر سامنے آئی ہے، اور کس طرح سے
स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब बात करते हैं सीसीडी के पुलिस मुकाबलों की, सीसीडी के पुलिस मुकाबले तो तेज़ी से जारी हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली अगर एक केस की बात करें कि वो डाकू जो कि कानों की बालियाँ छीन कर डाका डाल के भाग जाते हैं, उनके खिलाफ जो क्रैक डाउन चल रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है और कितनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है? देखें वो रूटीन में डेली के पुलिस इनकाउंटर्स हो रहे हैं और ये हिस्ट्री में मैं ये कहूँगा, मैं अगर मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं ये बोलूँगा हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने ज़्यादा जराइम पेशा अफराद जो है ना जहन्नम वासिल। अब मैं जहन्नम राइट, वासिल क्यों कहता हूँ? वो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिससे अवामुल नास तंग हो और जो इंसानियत के लिए खतरे की इलामत हो। खतरा ही है ना कि आप कि कोई शख्स घर से बाहर निकला है और उसके पास उसका मोबाइल है एक आम। आजकल तुम्हें पता है मोबाइल के ज़रिए लोग कारोबार कर रहे हैं अपना, बिल्कुल, रोज़गार बिल्कुल। कर रहे हैं। एक गरीब आदमी या फिर कोई सैलरी लेके निकला है, बैंक में से निकला है, तो अगर उसको कोई लूट लेता है, ठीक है ना? वो जो मिडल क्लास लोग हैं, लूटे तो ज़्यादातर वही जाते हैं ना मिडल क्लास जो सड़कों पे फिर रहे हैं। ठीक है ना? जो मिडल क्लास शख्स है, उसके साथ उस लूट की वजह से कितने मसाइल पैदा होते हैं, उसके लिए कितनी तंगी होती है, ये वही जानता है जिसके साथ पेश आता है। और ये कौन लोग हैं? ये दाएँ-बाएँ फिरने वाले डाकू डकैत, गैंगस्टर लोग हैं। तो इनका मुकाबला जो कर रहे हैं ठीक है। आप अब ये जो आप बात करती हैं इसकी तरफ हम आते हैं। ये मेरे पास इसकी एफआईआर भी आ गई है। ये एनकाउंटर हो गया। ये जो कानों की बालियाँ नोचते थे, ठीक है? इनको इनकाउंटर कर दिया गया। ये जी, वीडियो वायरल हुई थी लेकिन सर और ये मैं बता रहा हूँ, ये मुल्ज़िम फ़रासत है, एक मुल्ज़िम फ़रासत है। ये उसका मैं रिकॉर्ड ले आया हूँ पूरा। ये कोई पता नहीं कितने मुकदमे हैं, कोई दर्जनों ही मुकदमे हैं। ये देखें, ये हमें दिखा सकते हैं हम, ये दर्जनों मुकदमे, दर्जनों। ये देखें, ये कोई ऐसे नहीं है कोई ये लोग कोई शरीफ-शुरफ़ा थे, इनको मारे गए। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये भी तासुर है लोगों का ये भी ख़्याल है, मेरी कुछ सीनियर से बात हुई थी, कि लोगों का ये ख़्याल है कि वीडियो वायरल हुई है, उसमें कानों की बालियाँ छीनी है, खींची है और उस बंदे का एनकाउंटर कर दिया, उस खातून की बालियाँ सिर्फ़ नोचने की वजह से। यही मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी जी, जी, कि करें। एनकाउंटर सिर्फ़ क्या सोने की बालियाँ छीनने पर या इस तरह की जो क्राइम्स हैं, उन पर हो रहा है? बिकॉज़ इससे पहले जो हम देखते हैं कि जिनका एनकाउंटर किया जा रहा है, उन्होंने या तो डकैती और चोरी के दौरान कुछ अनरीज़नेबल किस्म का क्राइम भी जो है वो हम कह सकते हैं किया या अदरवाइज़ अब इसकी तरफ भी सीसीडी की एसओपीज़ का क्या ये हिस्सा है कि आपने केस को स्टडी किए बगैर ही अगर कोई डाकू या कोई क्रिमिनल आपको मिलता है, तो आपने उसका एनकाउंटर करना है? देखो स्टडी तो वो करते हैं, हुँ, ठीक है ना? यहाँ पे मैं आपका बात करता हूँ, मेरा ख़्याल आप ये कहना चाह रही थी केस चलाए बगैर। राइट, आप ये कहना चाह रही थी। बिल्कुल, स्टडी तो ये करते हैं, सही स्टडी की पकड़े हैं। फाइल्स तो इनके पास मौजूद है और मैं ये जो आप कह रही हैं ना कानों की बालियाँ, ये मैं भी जवाब देने लगा था, आपने मुझे टोक दिया, मैं ये बात करने लगा था क्योंकि मेरे कुछ सीनियर से बात हुई। इन लोगों का रिकॉर्ड है बाकायदा यार, ये इसकी फ़ोटो है फ़रासत की, जिसने बालियाँ छीनी है, मैंने भी दिखाया है, ये वो रिकॉर्ड है, ये नहीं कि बालियाँ छीनने पर इसे ख़त्म किया। आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर ये एक खबर ब्रेक की थी, मैंने ये कहा था कि जो मोटरसाइकिल चोर हैं, जो मोटरसाइकिलें छीनते हैं या इस तरह के चोर हैं, चंदी चोर जिनको कहते हैं, जनाब बालियाँ छीन ली, चेन खींच ली और इस तरह के रिकॉर्ड और लेकिन मुसलसल बार-बार ये कोई दर्जनों में 5 बार गया है। ये जो सीसीडी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस रिलीज़ जो इनकी मेरे मेरे तक पहुँची है, उसके मुताबिक ये जो है ना मुलज़िम फ़रासल ने 2016 से रॉबरी, डकैती, नकबज़नी और नाजायज़ असलहे के 100 के करीब मुकदमात में से कबल चालान हो चुका था और राज़धानी के 2 मुकदमा में बतौर इश्तिहारी मुजरिम मतलूब था, ठीक है? मुलज़िम आइस का नशा करता था और असलहे के ज़ोर पे वहशाना तरीके से ख़वातीन पर हमला करके अच्छा, ये क्या करता था? कोई ख़ातून जा रही है, कहीं पे ज़रा सुनसान गली है, सड़क है, वहाँ पे जाकर बगैर सोचे हुए कि ये इस तरीके से बाली खींचेगा, बाली बाली खींचेगा तो उसका फट सकता है, ठीक है ना? उसको गन गन पॉइंट पे कह दे भई उतार दे। अक्सर वीडियो हम देखते हैं कराची की तो रोज़ दूसरे दिन वीडियो आती है, उसमें भी बदबख्त जो है वो उसको ना गन गन पॉइंट पे यूँ कर रहे होते हैं या फिर छीन के खींच के ले जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे देखा और कइयों को मैंने ऐसे भी देखे हैं बाअदब डाकू डकैत जो ऐसे गन करेंगे उसे उतारो, उतारो, वो उतारते हैं।
اور یہ بدبخت کیا کرتے تھے، ٹائم ضائع ہی نہیں کرتے تھے. انہوں نے گن پوائنٹ پہ عورت کو روکا ہے، مائی کو روکا ہے، یہ اور ایسے کر کے کھینچ لیتے تھے، جس سے وہ اکثر زخمی ہو جاتے تھے. کئی شکایتیں تھیں ایسی، کئی کمپلینس تھی. لیکن میں ایک یہاں پہ ایک وہی بات کروں گا کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی، ڈکیتی ہو رہی، چوری ہو رہی، تو تلاش کریں، فوری بھاگ کے سی سی ٹی وی کیمرے کے نیچے چلے جائیں، یا کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اس کے آگے آ جائیں، تو فوری دادرسی ہوگی. تو ٹھیک ہے. ابھی میری بات بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو ابھی بھی اس کے اوپر یہی تاثر مل رہا ہے کہ شاید وہ سی سی ڈی کی وجہ سے ہوا، اس کی سوری سی سی ٹی وی کی ویڈیو کی وجہ سے ہوا. ایسا نہیں ہے. یہ ویسے ہی مطلب جو بھی ان کو ان کا انکاؤنٹر ہوا تو ان کی شناخت ہوئی ہے کہ یہ وہ ویڈیو والے لوگ. سو یہ جو سارے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں جن میں انکاؤنٹر ہوتا ہے، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو کیا کرائم ریٹ کم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ موٹر سائیکلوں کی جو چوریاں ہوتی تھی پچھلے سال کی اگر لسٹ کو دیکھیں، اس سال کی لسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ کم ہو چکی ہیں. ہاں بالکل، اس ڈیٹا کے حساب سے یہ جو ڈیٹا موجود ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رواں سال میں 7 ماہ میں 8287 وارداتیں ہوئی، جس میں جو کہ گزشتہ سال 2024 کے 7 ماہ میں موٹر سائیکل چوری، موٹر سائیکل چوری و چھیننا، مطلب ڈکیتی، گن پوائنٹ پہ موٹر سائیکل چھین لینا اور یا چوری، کار چوری اور چھیننا سمیت دیگر وہیکل، مطلب جیپ شیپ بھی آ جاتی ہے، جس میں آٹو رکشہ بھی آ جاتا ہے، وہ چھیننے کی 13,736 وارداتیں ہوئیں. ٹھیک ہے، ریکارڈ ہوئی. بتائیے یہ وہ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں 15 کی کال پہ، یا ان کے خلاف ان کی ایف آئی آر درج ہوئی. یہ ٹھیک رجسٹرڈ ہے ہے، ساری. جہاں بظاہر ہے جب کوئی چیز کسی کی چوری ہوتی ہے یا ڈکیتی، اس کی ایف آئی آر لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور رواں سال کے 7 ماہ میں کار چھیننے کی 6 اب ان 7 ماہ کے اندر کار کو گن پوائنٹ پہ چھیننے کے 6 مقدمے ہیں. ٹھیک ہے. گزشتہ سال 7 ماہ کے اندر 10 وارداتیں. ٹھیک ہے جی. رواں سال موٹر سائیکل چھیننے کی 354، مطلب 354. گزشتہ سال 876، 876. ٹھیک ہے، وارداتیں رپورٹ ہوئیں. اور دیگر موٹر سائیکل جیپ وغیرہ چھیننے کی 12، گزشتہ سال 19 رپورٹ ہوئیں. رواں سال کار چوری کی 157، گزشتہ سال 324 وارداتیں رپورٹ کی گئیں. رواں سال موٹر سائیکل چوری کی 7000، یہ 7190، مطلب رواں سال یہ جو چل رہا ہے 2025 چل رہا ہے 7190، اور گزشتہ سال 11506 وارداتیں، مطلب 11506 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. اسی طرح دیگر جو وہیکل ہیں چوری کی گئیں وہ 568، 568، اور گزشتہ سال 1001 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. اچھا، اب چوری اور چھیننے میں فرق ہے. چھیننا جو گن پوائنٹ پہ ہے، لیکن چوری زیادہ ہوتی ہے. ہمیشہ رائٹ. چیز کو ہوتا نہیں ہے، وہ چپ کے وہ کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں، فیکٹر ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو موجودہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب ہیں، ان کی کوئی حکمت عملی ہے اور اس کا پولیس دعویٰ بھی کرتی ہے. اور تیسری یہ بات ہے کہ یہ واقعی سی سی ڈی کا خوف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، سی سی ڈی کے خوف کی وجہ سے کرائم ریٹ جو ہے نا وہ ہو کم سکتا ہے ہوا کہ ہے. نہیں، کم رائٹ. ظاہر ہی نہیں کہ ایک اچھی بات ابھی ہے نظر لیکن آ رہا ہے ہمیں، ظاہر ہے مزید نظر آ کم رہا ہو ہے. جانا چاہیے، بالکل وائپ آؤٹ ہو جانا چاہیے. ہاں ہاں. امید تو یہ ہے. سر آپ کہہ رہے تھے کہ کرائم ریٹ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، لیکن جب کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ بچیوں کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ جو ایک شخص ہے بچیوں کے ساتھ ہراسمنٹ کر کے آرام سے چلا جاتا ہے، ان کو کیا سی سی ڈی نہیں پکڑ رہی؟ کیا وہ نوٹس میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سی سی ٹی وی کیمراز میں جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایسا. ہاں یار، یہ آپ نے بڑی زبردست زبردست کیا، بڑی میرے تو ایسی چیزیں سن کے یا سوچ کے یا دیکھ کے مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے. اور یہ چیز میں اسکپ کر رہا تھا ویسے ابھی بات کرتے ہوئے. یہ بات ٹھیک ہے کہ سی سی ڈی کے ہوتے ہوئے، سی سی ڈی کے کرائم میں ابھی میں ایک پوائنٹ میں میرا یہ کہنا تھا نا کہ یہ ہو سکتا ہے. میں نے ایک بار ڈی آئی جی فیصل کامران کی بات کی، دوسری میں نے بات کی رائٹ. سی سی ڈی کی پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ کرائم ریٹ کم آیا ہو. لیکن یہ بات بھی تمہاری درست ہے. ابھی چونگ میں جو واقعہ ہوا، ابھی واقعہ ہوا، تین لوگوں نے جو ہے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اس شوہر کے سامنے، 3 کے 4 لوگوں نے، یہیں پہ لاہور کے اندر. اور اب یہ والی جو بات ہے یہ بالکل تازہ ترین ہے اور یہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا. واقعہ کیا ہے میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. یہ ساؤتھ کینٹ کا علاقہ ہے، ساؤتھ کینٹ کا علاقہ ہے. بچیاں کوئی نارمل مڈل کلاس گھر کے، لوئر مڈل کلاس کے گھر کی بچیاں ہیں. وہ اپنی ٹیوشن سے گھر جا رہی ہیں کیونکہ آج کل اسکولوں میں تو چھٹیاں ہیں.
وہ ٹیوشن جا رہی ہیں، بچیوں نے باقاعدہ اپنی کتابیں وغیرہ اپنے پکڑی ہوئی ہیں، تو ایک بدبخت شخص جو ہے عمر ہوگی اس کی بھی 22 23 یا 24 سال اتنی ایج کا، ان کے پیچھے جا رہا ہے اپنے اعضائے مخصوص کو باہر نکال کر، اتنی بغیرتی ہے کہ پکڑ کے گلی میں سے گزرا ہے، ابھی تک کسی نے اس کو روکا نہیں ٹوکا نہیں، لیکن گلی میں جا رہا ہے اور بچوں کے پیچھے سے ہراساں کر رہا ہے، مسلسل ہراساں کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی ویڈیو موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے اس نے ایک بچی سے نازیبا حرکت کی ہے اور چلا گیا، اور یہ ابھی تک سی سی ٹی نے، میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس کو کیوں نہیں پکڑ سکے، ابھی تک کوئی گرفتار نہیں کیا، ابھی تک یہ بندہ پڑا گیا۔ ابھی آپ کو پیچھے ایک رپورٹ ملی تھی کہ ایک بچی کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے پہ ایک پسٹل چل پڑی اس کے نیفے میں رکھی ہوئی، تو اس کو نامرد کر دیا گیا، نامرد ہو گیا، 2 گولیاں اس کے جو ہے نا اعضاء مخصوصہ پہ لگیں اور وہ نامرد ہو گیا۔ اب میرا یہ سوال ہے، ایک کوشچن ہے کہ اب یہاں پہ کیا کب وہ ایسا ماحول آئے گا کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی جس کی سیلری سے بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، اس کا گھر کا کچن جو چلانا وہ مشکل ہے، وہ کیا اب اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے گارڈ رکھائے گا؟ گن مین لے کے ساتھ چلیں گے، گن مین چلیں گے، گارڈ ساتھ چلیں گے، تب بچیاں محفوظ ہوں گی؟ نہیں، تو میں نے نہیں، آپ سے یہی یہ تو سوال کیا ہے کہ کیا سی سی ڈی نے اس پر کوئی نوٹس لیا ہے نہیں، یا آپ نے نہیں؟ تو میری توجہ دلا دی نا، میں نے تو آپ کو عرض کیا ہے کہ میں یہ اسکپ کر گیا تھا، یہ میرے مائنڈ سے نکل گئی تھی یہ بات، آپ نے تو یہ بات کرا دی، اچھا کیا آپ نے یہ مجھ سے کوشچن کر لیا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ عام آدمی کیا گن مین رکھے گا، کوئی باؤنسر رکھے گا اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، کہ وہ جائیں اور اس گلیوں میں سے گزر سکیں، جو کہ ہمارا پاکستان کا، ہمارا لاہور کا ساؤتھ کینٹ کا علاقہ ہے، چلے عام بتائیے۔ علاقہ نہیں ہے، وہ ساؤتھ کینٹ کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ یہ حرکت ہوئی ہے، اور ابھی تک سی سی ڈی کی، میں تو بڑا متاثر تھا، اور ابھی تک وہ بندہ کو پتہ ہی نہیں، کم از کم پکڑ کے سامنے لا کے لتر تو مارے اس کو۔ بچے کیا محفوظ نہیں ہے؟ سب کے بچے محفوظ ہونے چاہیے، صرف ان کے بچے محفوظ نہیں ہونے چاہیے کہ جو بچوں کے ساتھ گن مین لگائیں، اتنے لیٹس سی پیسے کہ نہیں ہے سی سی لوگوں ڈی کے۔ جو ہے یہ پنجاب مجھے حکومت اس مجھے حوالے سے بات کیا کرنی، ذرا نوٹس ایک لیتی منٹ ہے؟ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں، مجھے بات کرنے دیں۔ وہ یہ ہے کہ مجھے تو آپ نے خود ایسا سوال مجھ سے کر لیا، جو میں جب سے میں نے دیکھی ویڈیو، تو میرے اندر ابال آ رہے تھے، غصہ آ رہا تھا، اور آپ نے بات کر لی۔ تو اس طرح کے درندے کے لیے میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ قانون میں کوئی ترمیم کی جائے، اور ایسے درندے، اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو سرے عام لٹکایا جائے، اور ان کو پرندے جانور ان کا جو ہے نا گوشت کو نوچیں، ٹھیک، اور کوئی ان کی لاش اتارنے والا نہ ہو۔ لیٹس سی 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 ڈی۔ ابھی تک نہیں پکڑا گیا، یہ میں آپ کو بتا سر رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں نا کہ سی سی ڈی جو ہے اور پنجاب حکومت اس حوالے سے کیا نوٹس لیتی ہے؟ یہ بتائیے سی سی ڈی کے نام پر جو بھتہ وصول کرے وہ کون لوگ ہیں؟ میرا موڈ خراب ہے، اب میں کیا بات کروں، تمہیں پتہ ہے میں بات میرٹ پہ کرتا ہوں، بغیر میرٹ کے بات ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی طرح ہم نے چند دن پہلے بھی بات کی تھی، جب کوئی ڈپارٹمنٹ جیسے نیب آیا تھا نا، نیب اسٹارٹنگ میں، تو بہت سارے نوسر بازی جو ہے نا فراڈیے نیب کے بن کے اہلکار، تو وہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، کہ تاجر کو، کوئی بزنس مین کو، کسی کو یہ الزام لگانا کہ تم کیا کہتے ہیں ٹیکس چوری کر رہے ہو، اس طرح کی حرکتیں کر کے نا رائٹ، ادارے کے اندر سے، اور اس میں کچھ نیب کے اہلکار بھی چھوٹے موٹے دائیں بائیں یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ سی سی ڈی کی دہشت تو بن گئی ہے، بالکل، اور بہت سارے ایسے کیسز میں لوگوں کے ریکارڈ بھی ہیں پرانے، اور سی سی ڈی کے پاس لسٹیں بھی موجود ہیں، لیکن آپ سے میں نے پہلے آپ نے بات کی نا کہ وہ میں نے کہا اسٹڈی کرتے ہیں وہ، اب اس میں اس طرح کے ہلکے پھلکے کیسوں کی بھی ظاہر ہے، جو اگر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہوا ہے، اس کو پرسو نہیں ہوا، وہ ریکارڈ میں چاہے بری ہو گیا، ریکارڈ میں اپڈیٹ نہیں ہوا، وہ مقدمہ نظر آنا ہے۔ تو اسی طرح کہ یہ ایک واقعہ ہے جو شہری سے نا، ایک شہری نے نا، تاجر اس کا عبد الشکور ہے اس کا نام، اور مناوا کے علاقے میں اس نے جناب تھانے میں درخواست دی ہے، ایس ایچ او مناوا جو آصف جوید مانگڑ کو، اس کے مطابق اس نے کہا تاجر عبد الشکور نے مقدمے کے لیے درخواست دی تھی کہ اے ایس آئی عمر، جو کہ سی سی ڈی کا اہلکار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ 2 بندے اور، اس نے جناب کیا کہتے ہیں آ کے اس کو فون کیا، اس سے آ کے ملاقات کی، اور ریکارڈ کلیئر، کرمینل ریکارڈ کلیئر، اب پتہ نہیں اس تاجر صاحب کا کون سا کرمینل ریکارڈ ہے، یہ تو میرے پاس نہیں پہنچا، لیکن کیونکہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو آپ نے کوشچن کیا تو میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے سی سی ڈی کے نام پہ آگے 1,60,000 روپے لیے، چھوٹا وارداتیہ سی، اور لیے، اور اس کی شکایت کر دی گئی، ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اب بندوں کو، ملزمان کو تلاش کر رہے ہیں، مقدمہ درج کر لیا، تھانہ مناوا میں مقدمہ درج کر دیا، اور یہ مقدمہ بھی سی سی ڈی کی اعلیٰ قیادت کے کہنے پہ ہوا ہے۔
اب ज़बरदस्त, اس میں یہ ज़बरदस्त। اتنا سب میں یہ اس پہ یہ کریڈٹ بھی جیسے باقی کریڈٹ کی طرح شیخ ظفر چٹھا صاحب کو، یہاں لاہور میں آفتاب پلروان صاحب ہیں، اور بھی ہمارے دوست ہیں جو لاہور میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی یہ والی جو ہے نا زیرو ٹالرنس، چاہے ان کا CCD کا اپنا بندہ ہو کرپشن میں ہو، خرابی کرے تو اس کو نہیں معافی دینی. تو یہ اس طرح کا واقعہ بس. سر، مزید تفصیلات بھی آپ شیئر کیجیے گا، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں دوسرے کرائم ریٹ کی، جس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے CCD ڈپارٹمنٹ کو، ہماری اپیل ہے کہ پنجاب حکومت بھی اس پر نظر ثانی کرے اور اس کے خلاف ایکشن لے جلد از جلد. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار another session. Till then, bye bye.